لیکن مسجد کا عمل، دعوت کا عمل، اس میں کوئی فرق نہیں. سال کے 12 مہینے تو اللہ نے عالمی اعتبار سے ایک مرکزیت، مرجعیت، اللہ کے ایک جگہ کا انتخاب کیا. اب وہ جو ذمہ دار ہوگا. ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، ہم تبلیغ پرست ہیں. ہم کام کے ہیں. کل مولوی الیاس صاحب تھے، آج وہ نہیں ہے. پھر مولوی یوسف صاحب آج وہ نہیں ہے. کل میرے دوست مولانا انعام صاحب تھے، آج وہ نہیں ہے. مولوی زبیر صاحب تھے، آج وہ نہیں ہے. آج مولوی صاحب ہیں، ان کے ساتھ ہیں. کل وہ نہیں رہیں گے، کسی اور کو کوئی اور آئے گا، ہم اس کے ساتھ ہوں گے. ہم تو کام کے ساتھ ہیں، کام کے تابع، شخصیت ہوگی نہیں. ہم مولانا احساس صاحب کے اس لیے کس وقت عالمی اعتبار سے اللہ نے ان کو ذمہ دار بنائے، بنے نہیں بنائے گئے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں تشکیل فرمائی. کہاں ہے زید ابن حارثہ؟ کھڑے ہو جاؤ. کہاں ہے جعفر ابن ابی طالب؟ کھڑے ہو جاؤ. کہاں ہے عبداللہ ابن رواحہ؟ کھڑے ہو جاؤ. اور کہاں ہے زید امیر رہے گا. یہ شہید ہو جائے تو جعفر ابن ابی طالب امیر رہے گا. یہ شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ امیر ہوگا. اور یہ شہید ہو جائے تو پھر مسلمان آپس میں مشورہ کر کے کسی کو ذمہ دار بنا لے. تو زید ابن حارثہ کے بعد کسی مشورے کی گنجائش باقی تھی؟ ہاں، کہ میرے دوست عبداللہ، میرے دوست بزرگوں، جعفر ابن ابی طالب خود امیر ہو چکے. ارے بولو، ہاں گنجائش نہیں تھی. بن گئے، بنے کہ وہی طے تھے. اور جعفر ابن ابی طالب کے انتقال کے بعد عبداللہ ابن رواحہ امیر بنانے کے لیے مشورہ ہوگا. اس کے لیے مشورے کی گنجائش ہے کہ نہیں. ان کے انتقال کے بعد وہ امیر ہو گئے. ایسے ہی مولانا انعام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انتقال سے پہلے 9 آدمی جو ذمہ دست طے کیے تھے، جس میں ایک نہیں پہنچ سکے تھے، ان کا ویزا نہیں ہوا تھا. 9 احباب جو موجود تھے، ان 9 احباب نے 3 کو ذمہ دار بنایا تھا. مولانا اظہار حسن صاحب، مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سعد صاحب، کہ یہ تینوں فی الحال کام کو لے کر چلے گے. تو مولانا اظہار الحسن جب تک حیات تھے وہ ذمہ دار رہے، وہ مشورہ کرتے رہے. یہ دونوں ساتھی ان کے ساتھ رہے. ان کے انتقال کے بعد مولانا زبیر صاحب، مولانا سعد صاحب کام کو لے کر چلتے رہے. اب مولانا زبیر صاحب کے انتقال کے بعد مولانا سعد کو امیر بنانے کی ضرورت ہے. امیر بنایا جائے گا، اس کا مشورہ ہوگا کہ وہ تو طے شدہ ہے. یہ تو سیرت سے موجود ہے. ہاں، اس کے بعد اگر کوئی امیر ہوگا اب مشورہ ہوگا. سیدھی سی بات ہے. اور وہ جو 9 آدمی بنے تھے اس میں عالمی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو 2 ہی موجود ہیں. عالمی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو مولوی سعد ہے، اور ملک کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو مولوی سعد ہے. حاجی صاحب اور مولانا سعد، یہ 2 ہی بچے. اور حاجی صاحب صاحب فراش ہے، جن کی زبان میں باقی پورا جسم کا ایک طرح کا مفلوج ہو رہا ہے. اللہ ان کو صحت دے، ہمت دے، قوت دے، عافیت دے. بلکہ بھی امریکہ والوں نے تو بنگلہ دیش کے اندر صاف کہا کہ ہمارے یہاں امیر کو امیر کہنے کا معمول ہے ہی نہیں. ہم مولانا الیاس جب تک حیات تھے حضرت جی کہتے تھے. مولانا یوسف صاحب کو حضرت جی کہتے تھے. مولانا انعام الحق صاحب کو حضرت جی کہتے تھے. اب مولانا سعد ہے، ہم مولانا سعد کو بھی حضرت جی کہیں گے. زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اس سے بھی دوستو یہ چیزیں کیوں کہ ہم کام ایک آدمی کام کر رہے ہیں. جب تک ہم اپنی بات پر خود یکسو نہ ہو، کسی نے کچھ کہہ دیا تو ادھر کان، کسی نے کچھ کہہ دیا تو ادھر کان، یہ آدمی نہیں چلے گا. تبلیغ میں زیادہ دی. ساری دنیا آئے تب بھی ہم کام کے، اور ساری دنیا نہ آئے تب بھی ہم کام کے. ہمیں جو کچھ ملا اس 4 دیواری سے ملا، ہمیں جو کچھ ملا اس خاندان سے ملا. خدا کی قسم اگر یہ کام نہ ہوتا اور اس خاندان کی قربانی نہ ہوتی، بتاؤ میں اور آپ کہاں ہوتے؟ میں آپ
کے متعلق تو نہیں کہہ سکتا، اپنے متعلق کہہ سکتا ہوں خدا کی قسم کس گٹر میں اور کس بہتری کی حالت میں موت ہوتی. ہم نے کیا دیا تبلیغ کو؟ جو کچھ ملا تبلیغ سے ملا ہے، اس کام سے ملا ہے. اور کل تک ہم کہتے تھے اس کام کی حفاظت ایسی کرو جیسے اپنی کنواری لڑکیوں سے زیادہ، کنواری لڑکی سے زیادہ کرنی چاہیے. ہم نے اپنی بچی کو خود ننگا کر کے کھڑا کر دیا روڈ پر، خود اس کی پردہ دری کر دی، خود اس کو بے عزت کر دیا راستے میں. اس وقت سب کی لعنت کے ذریعے سے تم نے کام پر احسان کیا. ایک کام ہے دوستو، صدیوں کے بعد کس کی دعا، کس کے آنسوؤں پر، کس کی قربانی، کس کی تڑپ اور بے چینی پر لانے کے ایک میں میرے دوستو گھر نے اولا کا ہیرا دیا ہے. ایسا نہ ہو اللہ ہمارے وجہ سے ہماری ناقدریوں پر اللہ ہم سے لے کر دوسروں کو دے دے. کام کا محافظ تو اللہ ہے، خدا کی قسم کوئی اس کام کو رائے کے دانے کے برابر بھی اس کام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. آج نقصان ہی تو میرے اور آپ کا ہے اگر کچے کام کے بنو گے تو، واٹس ایپ پر ایمان لاؤ گے تو. میں نے شروع میں کہا محبت، عقیدت، احترام، اکرام سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن کام کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہمیں شخصیتوں کا کلمہ نہیں پڑا ہے، سب ہمارے بڑے، سب ہمارے سر کے تاج، سب ہمارے آنکھوں کے تارے. خدا کی قسم کسی کے بارے میں ہمیں ایک لفظ برا کہنے کی گنجائش نہیں. اگر کوئی کہہ رہا ہے وہ ہمارے کام کا ہے نہیں، سن لو. اگر ہماری زبانیں غیبت کر رہی ہے اب ہم کو تبلیغ کی ہوا بھی نہیں لگی، سن لو. وہ جو کرے ان کا عمل ہے، ہم اپنے بارے میں سوچیں ہمیں کیا کرنا ہے. تالیخ گھر سے کبھی نہیں بچتی. اپنی زبانوں کو غیبت سے بچاؤ، تیری میری سے بچاؤ، کسی کے عیب کو نہ کرو، خود کسی کو نہ کاٹو. اس کام میں کوئی کسی کو نہیں جوڑتا، کوئی کسی کو نہیں نکالتا. اندر کی فکر آدمی کو کام میں آگے بڑھاتی ہے اور اندر کی بے فکری کام سے محروم کرتی ہے. یہ کام اللہ کا ہے اور وہی کرے گا جس سے اللہ قبول کرے گا. ہمارے مولانا عمر صاحب اکثر کہا کرتے تھے گوری نہ دیکھے کالی نہ دیکھے، سہاگن وہی جو پیا من تھا. اور اللہ کب کس سے کام لے لے اور کیا کام لے لے. جب مولانا انعام صاحب بڑے کتنا بڑا مجمع کٹا، یہ خاموش پیر یہ کیا تبلیغ کا کام کرے گا. اللہ نے 30 سال کام لے کر دکھا دیا. کسی کو خاموشی رکاوٹ بنی تھی، کسی کو کسی کا بولنا رکاوٹ بنا تھا، اور کسی کو مولانا سعد کی کم عمری رکاوٹ بنی ہے کہ ہمارے سامنے کا لونڈا، ہمارے سامنے کا چھوکرا یہ کیا ہم کو تبلیغ سکھائے گا. اللہ نے بتا دیا کام ہمارا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بھی تھا کہ کون حضرت شیخ نے کہا کہ جس کو اللہ منتخب کرے گا خود ظاہر ہو جائے گا. اللہ نے سب کچھ منتقل کر دیا مولانا یوسف میں. اللہ کے خاندان کے ساتھ تو ایک بڑی نعمت ہے. میں تو غلو نہیں کر رہا، کوئی جذبات کی بات نہیں کر، بہت تیز سمجھا کے ایک بات کہہ رہا ہوں. اطاعت ہمارے کام میں، جو اپنے بڑوں سے نہیں جڑے گا اس کے چھوٹے سے نہیں جڑے گا. کیسے ہوگا کیا ہوگا یہ ہمارے سوچنے کی بات نہیں. ایک بات نظام الدین سے کہی گئی ہے، اب اس کو اپنے علاقے میں چلانا، اس کو اپنے علاقے میں اس کو لا کرنا، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے. اب اس میں میرے وکیل اور کال نے صاحب ہمارے یہاں کی سچویشن، ہمارے یہاں کے حالات، ہمارے یہاں کی نزاکتیں، ہماری یہاں کی باریکیاں اور ہماری یہاں کی کمزوریاں اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے، وہ سب تمہاری اپنی جگہ پر. ایک بات اللہ نے عالمی اعتبار سے جس کو ذمہ دار بنا اس کے دل پر، اس کے میرے دوست پر جو کھولتا ہے، اس وقت کی ضرورت ہے اور اس کو اپنے علاقوں میں چلانا، یہ میرے دوست کو عالمی تقاضوں کا حصے دار بننا ہے. اور جب کرو گے تو اس کا نفع دیکھو گے. ابھی حبشہ والوں نے کارگزاری سنا، میں تم کو کیا کیا بتاؤں. آتے تو ہو نہیں تم لوگ، 2 مہینہ بھی کبھی سال میں کرتا دے دے ہو گیا.
پرانوں کے جوڑ میں بھی میرے دوستوں یہ آتے ہیں، اور تو پتہ چلے گا۔ وہ حبشہ کے ایک صاحب نے کارگزاری سنائی، ان سے پوچھا گیا کہ مسجد کی آبادی کی محنت کی آپ کے کیا شکل ہے؟ کہا ہمارے یہاں بعض مسجدوں کے اندر 34 جماعتیں بنتی ہیں۔ کتنی جماعتیں؟ تو ہم نے کہا 24 گھنٹے ہوتی، 34 جماعتیں کیا کرتے ہوگی؟ ایک سمجھ میں نہیں، تو میں نے فوراً کہا، تو مولانا نے پوچھا کہ 34 جماعتیں کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ ایک ایک وقت میں بعض مطلب 2 3 جماعتیں بیٹھتی ہیں، محلے اور میں دوستوں گھر ہم نے تقسیم کر رکھے، اس کے اعتبار سے محنت کی۔ برما والوں نے سنا ہے ہمارے یہاں 6 شفٹوں میں ہوتا ہے، ہم تہجد کے بعد بھی محنت کرتے ہیں۔ ابھی میرے دوستوں برما والوں کے جوڑ میں نومبر میں برما والوں نے سنا، تو جنہوں نے دل پر لیا ان کے لیے آسان ہے، اور نہیں ہے تو ابھی بھی میں تو ٹھیک ہے کر لو، جہاں ہے آسان ہے، جہاں گنجائش ہے، جہاں ضرور کر نہیں۔ اور نظام الدین سے کہی کہ کوئی بات نئی نہیں ہے یا کوئی بات اپنی نہیں ہے، یا تو صحابہ کی سیرت میں تلاش کرو یا اپنے پچھلے اکابرینوں کے اس میں تلاش کرو، کہیں نہ کہیں ملے گی۔ اب جیسے یہ گھروں کے 5 اعمال کہ گھر میں سیکھنا سکھانا، گھر میں 6 صفات، گھر میں قرآن کی تجوید کا حلقہ، سب نہیں لائے۔ آج اختلاف کن چیزوں سے؟ قرآن سے، حدیث سے اور مسجد پہ لانے سے۔ سوچو، ہاں؟ اور ایک مرد اپنی بیوی کو قرآن نہیں سکھائے گا تو کون سکھائے گا؟ ارے کون سکھاؤ گے بتاؤ نا، کون سکھائے گا؟ یہ مجمع بیٹھا ہے 10 سال 20 سال 15 سال شادی کے ہوئے، کتنے جنہوں نے اپنی بیوی کا قرآن سنا ہے کہ اللہ کی بندی تجھے سورہ فاتحہ بھی یاد ہے؟ اب تمہیں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کے ایک آیت کا سیکھنا سکھا دینا 100 رکعت نفل نماز سے افضل ہے۔ اور یہ بھی مولانا کی بات نہیں، جیسے مولانا کی تب منسوخ کر کے کہہ رہے مولانا نے چلائی کی بات نہیں۔ وہ فرد آج بھی موجود ہے جن کا خط مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تھا، اڑیسہ والے بھائی افسر صاحب، ان کے آپس میں کام کرنے والوں میں اختلاف ہوا ایک بات پر کہ گھروں کی تعلیم میں، مسجد کی تعلیم میں قرآن کی تجوید کا حلقہ بھی ہو، سیکھنا سکھانا بھی ہو، تو اس میں اختلاف ہوا کہ میں نظام الدین سے نہیں کہی جا رہی ہوں کیسے کریں؟ تو پھر لوگوں کا مشورہ ہوا کہ نظام الدین خط لکھ کے پوچھ لیا جائے، تو افسر صاحب نے خط لکھ کر نظام الدین بھیجا، حضرت کے پاس خط گیا، محسن صاحب سے جواب لکھوایا حضرت نے بقلم محسن کے ساتھ، وہ خط آج بھی موجود ہے کہ مسجد کی تعلیم میں تو صرف قرآن کی، میرے دوستوں، کتاب کی تعلیم ہو، کوئی اور عمل نہ ہو، لیکن گھر کی تعلیم میں تعلیم کے ساتھ قرآن کی تجوید کا حلقہ، سیکھنا سکھانا، 6 صفات کا مذاکرہ، اس کی گنجائش ہے، اس کے ذریعے سے انشاءاللہ گھر والوں کی استعداد بڑھے گی۔ اصل کہ ہم سنتے نہیں، جاتے نہیں۔ یہ بات کس کی ہے؟ حضرت جی کی رحمت اللہ علیہ، اور مولانا اس کا اجرا کیا، مولانا اس کو قوت کے ساتھ یہ کیا کہ اپنے بڑوں کی بات اس کو چلانی ہے۔ یہ تو ان کا بڑا پن تھا، انہوں نے کہا وہی تو انعام میں ہو سکتی ہے، ہماری بات ہونی چاہیے، نہیں کہا جاتا ہے اپنی کہہ رہا ہے تو مولانا کی بات۔ 99 کے اندر رائمنگ کے اندر مشورہ ہوا مسجد کی آبادی کی محنت کے تعلق سے، اور لکھا ہوا پرچہ جس میں 5 آدمی کی دستخط ہے، اس کے درد موجود ہے، حاجی عبدالوہاب صاحب کی، مفتی جنرل العابدین صاحب کی، بھائی افضل صاحب کی، مولانا زبیر الحسن صاحب کی اور مولانا صاحب صاحب کی، ان 5 آدمیوں کے میرے دوست بزرگوں جو تھے عالمی اعتبار سے، ان لوگوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا۔ اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاتا، ورنہ کویت والوں کا خط بھی موجود ہے، جو کویت کے ذمہ دار نے خط لکھا تھا ڈرائیونگ کے اندر کہ ابھی جماعت آئی ہے وہ اس طرح کر رہی ہے، تاخیر میں چیز تھی 2 آدمی بھی اگر کسی مسجد میں ہو تو ایک مسجد میں رکے اور ایک آدمی مسجد کے باہر جا کے لوگوں کی ملاقات کر کے لوگوں کو مسجد میں لے آئے۔
اس کا دستخط ہوئے. ہمارے یہاں تو بھی شرط ہے 8-10 آدمی. لیکن یہ کہا جاتا ہے 3-4 آدمی بھی ہو تو پہلے ملاقات کر کے 4-5 ساتھی اور تیار کر کے مسجد میں لے آؤ, چاہے وہ آدھے گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے آ جائے. اب 8-10 ساتھی ہو گئے. اب مسجد کے اندر میرے دوستوں عمل شروع کرتے ہوئے, مسجد کے اندر وہ عمل سے خالی نہ رکھتے, مسجد عمل کرتے. اب مسجد کے بعد ملاقاتوں کی ترتیب بناؤ. اب ملاقاتوں میں بھی دونوں چیزیں, ایک جماعت گھر گھر کی ملاقات کے لیے جائے, ایک جماعت دکان کارخانوں پر, سڑکوں پر, پارکوں پر, فیکٹریوں پر میرے دوستوں ملاقات کے لیے جائے. جہاں جو مسلمان ملے اسے دعوت دے کر مسجد میں آنے کی ترغیب. اور بلانا ہے, اصل بلانا ہے. ہم عمومی گشت میں جاتے کیا نیت کر کے جاتے ہیں؟ تعلیمی گشت میں ہم بھیجتے لوگوں کو کیا نیت کرتے ہیں؟ لگن آنے کی. تو میرے دوست سمجھو 2.5 گھنٹے کی محنت میں لوگوں کو لے کر آنے میں کیا اشکال ہے؟ کل حاضی سبیلی ادعو الی اللہ. کیا کام بتایا اللہ نے اپنے نبی کا؟ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے یہ میرا کام ہے, میرا راستہ ہے. کیا کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی بات پہنچاتا ہوں. کیا ارے بولو نا, بلاتا ہوں. ومن احسن قولا ممن دعا میں کیا ہے کہ بلانا. اذان کائے کے لیے, ارے بولو نا, جو رب حاضری دعوتی تامہ ہے کائے کے لیے, بلانے کے لیے. تو ہماری محنت بلانے سے خالی کیسے ہوگی؟ ایسے ایک اور موٹی مثال دوں. آپ کے گھر پر شادی ہے, آپ کے لڑکے کی, آپ کی لڑکی کی. ایک جگہ تو اپنے ایک رشتہ دار کو تو شادی کارڈ بھجوا دیا کہ 26 تاریخ کو دوپہر میں